بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت میں بی جے پی کی انتہا پسند ہندو حکومت نے مسلمانوں کے اللہ کی راہ میں دی گئی املاک پر مشتمل وقف کے امور نمٹانے کے لیے بنائے گئے قانون وقف ایکٹ 1995 میں وقف کے امور کو سدھارنے کے نام پر من مانی ترامیم کا بل پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے منظور کروا لیا ہے، جس کے بعد پچھلے 1.5 ہفتے سے ملک بھر میں مسلمانوں کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جن کا موقف ہے کہ یہ ترامیم ہندو حکومت کے مسلم وقف کی جائیدادوں پر ہاتھ صاف کرنے کی سازش ہے۔ اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہندو حکومت نے ریاست اتراکھنڈ میں 170 سے زیادہ مسلم مدارس کو غیر قانونی قرار دے کر بند کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے 129 مدارس میں تدریس کا سلسلہ فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے، جس کے باعث ہزاروں طلبہ تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں۔ بھارتی پارلیمان کی جانب سے 4 اپریل کو منظور کیے گئے ترمیمی بل میں 1995 کے مسلم وقف ایکٹ کے متعدد اہم شقوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وقف کے امور کی دیکھ بھال کے لیے بنائے جانے والے صوبائی وقف بورڈ کی رکنیت کے لیے مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ ان بورڈ کے اختیارات کو کم کرتے ہوئے کلیکٹرز یعنی ڈپٹی کمشنر کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا ہے، جن میں سروے کروانے کا اختیار اور حکومتی قبضے میں وقف املاک کے تنازع میں فیصلہ کرنے کا اختیار اہم ہیں۔ بھارتی اپوزیشن اور مسلمانوں کا اندیشہ ہے کہ ان ترامیم نے وقف املاک پر حکومتی قبضے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے اسے بھارتی آئین پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج اس کا نشانہ مسلمان ہیں تو کل کوئی دوسرا طبقہ ہوگا۔ دوسری جانب حکومتی موقف ہے کہ ترمیمی بل کا نام یونائٹڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشنسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 1995 ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وقف کی کارکردگی اور انتظام کو بہتر بنا کر ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ اگر وقف صحیح کام کر رہے ہوتے تو مسلمان نوجوان آج بھی سائیکلوں کو پنچر لگانے کا کام نہ کر رہے ہوتے۔ اس بیان کو مسلمانوں کو پنکچر لگانے والا قرار دے کر بڑی لیدے ہو رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کے احتجاج میں متعدد پرتشدد واقعات کے دوران اب تک 3 ہلاکتوں سمیت درجنوں افراد کے زخمی ہونے اور سینکڑوں گرفتاریاں بھی عمل میں آ چکی ہیں۔ مسلمان اپنی جائیدادیں اور املاک اللہ کی راہ میں وقف کرنے کو صدقہ جاریہ کی حیثیت سے ایک انتہائی نیک اور ثواب کا عمل سمجھتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ریاست مدینہ کے قیام سے آج تک دنیا بھر میں بیشتر قبرستان کی زمینیں، درگاہیں، خانقاہیں، امام بارگاہیں، مساجد اور مدرسے مسلمانوں کی وقف کی گئی زمینوں پر تعمیر کیے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جبکہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے 600 سال پہلے اقتدار میں آنے کے بعد سے لوگوں کی جانب سے زمینیں، جائیدادیں اور املاک وقف کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت میں تقسیم کے بعد ان املاک کی دیکھ بھال کے لیے ایک وقف کا قانون بنایا گیا تھا، جسے 1995 میں باقاعدہ ایکٹ کی شکل دے دی گئی، جس کے تحت مختلف ریاستوں میں وقف بورڈ تشکیل دیے گئے تھے۔ ان میں حکومت کے نامزد ارکان کے علاوہ سرکردہ مسلم شخصیات، دانشور، مذہبی رہنما اور علماء کو شامل کیا جاتا تھا۔ بھارتی سرکار کے اعداد و شمار کے مطابق وقف کے پاس مجموعی طور پر 14 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کے اثاثے ہیں۔ اس میں تقریباً 9,40,000 ایکڑ آزادی ہے، جو ملک میں وزارت دفاع اور وزارت ریلوے کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ بھارت میں وقف کی 8,72,324 غیر منقولہ جائیدادوں اور 16,713 منقولہ جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان میں سے 97% جائیدادیں صرف 15 ریاستوں میں ہیں۔ ان میں سے 58,890 جائیدادوں پر تجاوزات ہیں، جبکہ 4,36,179 کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ 13,000 جائیدادوں پر قانونی چارہ جاری ہے۔ چنانچہ پورے بھارت میں کل وقف املاک میں سے صرف 39% بغیر کسی تنازع کے ہیں۔ 2022 کے اقلیتی امور کی وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق اتر پردیش میں 2,15,000 وقف جائیدادیں تھیں، جبکہ مغربی بنگال میں 80,480 وقف جائیدادیں، آندھرا پردیش میں 10,708، گجرات میں 30,881 جائیدادیں اور بہار میں وقف کی تقریباً 8,600 جائیدادیں ہیں۔ تاہم 2025 میں ان اعداد و شمار میں اضافہ ہوا ہے اور اب صرف اتر پردیش میں 2,32,000 وقف جائیدادیں ہیں۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ وقف جائیداد قبرستانوں کے نام پر رجسٹر ہے، جو تقریباً 1.5 لاکھ ہے۔ 1,19,000 وقف مساجد کے نام پر ہیں۔ امام بارگاہ کے نام پر 17,000 اور مدارس کے نام پر 14,000 جائیدادیں ہیں۔ تقریباً 34,000 مقبرے اور درگاہیں ہیں۔ اسی طرح کل وقف میں تقریباً 1,13,000 جائیدادیں اور کاروباری اہمیت کے 92,000 مکانات ہیں، جبکہ تقریباً 1,40,000 جائیدادیں زرعی اراضی ہیں۔ یہ تمام اعداد و شمار اس حقیقت کی نشاندہی کرنے کے لیے کافی ہیں کہ بھارت میں مسلم وقف کے معاملات میں سب اچھا نہیں ہے، کیونکہ لاکھوں جائیدادوں میں سے صرف 1/3 سے کچھ زیادہ ہی پر کوئی تنازع نہیں ہے۔ یہ امر وقف بورڈ کی کارکردگی پر بھی یقیناً سوال اٹھاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے وقف ترمیمی بل کی منظوری کے دوران بحث میں حصہ لیتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کر ڈالا کہ وقف بورڈ کی ملی بھگت سے اب تک 20,000 سے زائد وقف کی جائیدادیں فروخت ہو چکی ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے بی جے پی کی ہندوتوا ذہنیت کو وقف ایکٹ اور وقف بورڈ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا ہے، اور چالاک بنیا یہ موقع کبھی نہیں گنوائے گا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بھارت کے کئی بڑے مندروں میں مجموعی طور پر اربوں ڈالر مالیت کا سونا موجود ہے جسے حکومتی قبضے میں لیا جانا چاہیے، تاہم ایسا لگتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے بعد اب یہ کار خیر غزوہ ہند کے بعد ہی سر انجام پائے گی۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔